اس محبت کے نمونے آپ کو گھروں میں نظر آتے ہیں. ہر بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے. باپ بیمار ہے، بیٹی ساری رات پاس کرسی پر بیٹھی جاگ رہی ہے کہ میرے ابو اگر آنکھ کھلے گی تو میں انہیں دوائی پیش کروں گی، کھانے کو کچھ مانگیں گے تو میں حاضر کروں گی. وہ اپنے آپ کو اپنے والد کی باندھی خادمہ سمجھتی ہے اور اس رات بھر کی تکلیف اٹھانے کو اپنا فرض منصبی سمجھتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ میں بیمار ہو جاتی، اللہ تعالیٰ میرے والد کو شفا عطا کر دیتے. یہ اس محبت کی وجہ سے ہے جو اللہ نے بیٹی کے دل میں والد کے متعلق ڈال دی. والد کی محبت جس طرح بیٹی کے دل میں، اسی طرح بیٹی کی محبت اللہ نے والد کے دل میں ڈالی. اس کا منظر آپ اس وقت دیکھا کریں جب کسی جوان بچی کو گھر سے رخصت کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کا باپ اپنی زندگی کی کمائی کا بیشتر حصہ اس کے جہیز پہ خرچ کر دیتا ہے، اور جب یہ رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو باپ کی آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں. دیکھنے میں تو اس کا بوجھ کم ہو رہا ہے، اس کے سر سے ایک فریضہ ادا ہو رہا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے جگر کا گوشہ ہے، میں نے اتنی محبتوں سے اسے پالا، معلوم نہیں آگے اس کی زندگی کیسے ہوگی. ہم نے بیٹی اور باپ کو لپٹ کے ایسے روتے دیکھا کہ شاید لوگ کسی کی موت پہ بھی اتنا روتے ہوں. تو جدائی کے وقت بیٹی اور باپ کا رونا اس محبت کی ایک دلیل ہے. بھائی اور بہن کے دل میں اللہ رب العزت نے محبت ڈالی. پردیس میں بہن ہے، اپنے بچوں کے ساتھ خامن کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزار رہی ہے. جب اس کو فون پر اطلاع ملے گی کہ بھائی بیمار ہاسپٹلائز ہے، اس کو چین نہیں آئے گا، کھانا اچھا نہیں لگے گا، نفلیں پڑھ کر دعائیں مانگے گی، راتوں کو جاگ جاگ کر دعائیں مانگے گی. خیر کی خبر سننے کے لیے ہر وقت اس کے کان منتظر ہوں گے. ایسی محبت ہوتی ہے بہن کے دل میں کہ وہ اپنے بچوں کو بھی بھائی کی بات سمجھاتی ہے تو اس کو چندہ ماموں کہتی ہے. اس کی نظر میں بھائی جیسا بھی ہے مگر چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. یہ محبتیں اس زندگی کے گزارنے کے لیے بنیادی ضرورت تھیں. میاں بیوی کی محبت کی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. تکلیف ایک کو ہوتی ہے، محسوس دوسرا کر رہا ہوتا ہے. بس نہیں چلتا کہ کس طرح دوسرے کو ایسی دوا دی جائے کہ وہ صحت مند ہو جائے. خامن سمجھتا ہے کہ بیوی کا غم میرا غم ہے اور بیوی کی خوشی میری خوشی ہے. بیوی کو دیکھا کہ خامن کے کاروبار پر کوئی برا وقت آ جائے، اپنے گھر میں شہزادی کی طرح یہ پلی تھی مگر خامن کے گھر میں غربت کو برداشت کرے گی. دوسرے پوچھیں گے بھی صحیح تو کیسی ہے، اپنے بھائی اور باپ کو بھی بتانا پسند نہیں کرے گی. سمجھے گی کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. جب خامن مجھ سے محبت کرتا ہے تو اب میرے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرنا آسان ہے. اسی طرح اولاد اور والدین کے درمیان محبت ہوتی ہے. ہر باپ کو اپنی اولاد کے اوپر شفقت حاصل ہے. وہ اولاد کی حفاظت کرتا ہے. گھر میں بچے اگر بھوکے ہوں وہ پسینہ بہاتا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کر پہرا دیتا ہے. ایک وقت میں دو جگہ نوکریاں کرتا ہے، حالانکہ وہ اتنا کما چکا کہ خود اچھی روٹی کھا سکتا ہے، لیکن اس کے سامنے تو بچوں کی ضروریات ہوتی ہیں.
اپنے منہ میں کچھ نہیں ڈالے گا، اپنے بچے کے منہ میں ضرور ڈالے گا۔ یہ محبت ہے جو اللہ نے باپ کے دل میں اولاد کے بارے میں رکھ دی۔ رہ گئی بات ماں کی محبت، تو ماں کی مامتا تو ضرب المثل ہے۔ ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے کہ جس کی گہرائیوں کو آج تک کوئی نہیں ناپ سکا۔ ماں کی محبت وہ ہمالیہ پہاڑ ہے کہ جس کی بلندیوں کو آج تک کوئی نہیں چھو سکا۔ ماں کی محبت وہ سدا بہار پھول ہے کہ جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ ماں تو اولاد پہ قربان ہوئی جاتی ہے، اور یہ صرف انسانوں میں نہیں، پرندوں میں دیکھ لیجئے۔ چڑیا ایک ننھی سی جان ہے، گرمی کے موسم میں اڑ کے جاتی ہے، پسینہ پسینہ ہوتی ہے، مگر چونچ میں پانی لا کر اپنے بچوں کو پلاتی ہے۔ اس کی اپنی چونچ میں پانی تھا، پیاس لگی ہوئی تھی، یہ خود پی سکتی تھی، مگر پیتی نہیں کہ اس کے بچے پیاسے ہیں۔ چھوٹی سی جان میں دیکھو اپنے بچوں کی محبت کیسی ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے، ایک درخت پر انہوں نے کچھ گھونسلہ دیکھا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چڑیا کہیں گئی ہوئی تھی، ان کو وہ پیارے لگے، اچھے لگے، انہوں نے ان کو اٹھا لیا۔ ذرا دیر میں چڑیا بھی آ گئی، اس نے ان کے سر پہ چہچہانا شروع کر دیا، وہ ان کے سر پہ اڑتی رہی، چہچہاتی رہی۔ وہ صحابی سمجھ نہ پائے، بالآخر تھک کر وہ چڑیا ان کے کندھے پر بیٹھ گئی، انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا، پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر ان کو پیش کیا، اے اللہ کے نبی یہ بچے کتنے پیارے خوبصورت ہیں، اور واقعہ بھی سارا سنایا۔ نبی علیہ السلام نے بات سمجھائی کہ ماں کے دل میں بچوں کی اتنی محبت تھی کہ پہلے تو یہ تمہارے سر پہ اڑتی رہی، فریاد کرتی رہی، میرے بچوں کو آزاد کر دو، میں ماں ہوں، مجھے بچوں سے جدا نہ کرو، مگر آپ سمجھ نہ سکے، تو اس ننھی سی جان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بچوں کے بغیر تو رہ نہیں سکتی، میں اس آزادی کا کیا کروں کہ میں بچوں سے جدا ہوں، اس لیے تمہارے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی، اگرچہ میں قید ہو جاؤں گی مگر بچوں کے تو ساتھ رہوں گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو واپس اپنی جگہ چھوڑ آؤ۔ آپ نے مرغی کو دیکھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر کبھی بلی قریب آنے لگے تو یہ مرغی ان بچوں کو اپنے پیچھے کر لیتی ہے اور بلی کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مرغی کو پتا ہے میں بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر اس کو یہ بھی پتا ہے میں اپنی آنکھوں کے سامنے بچوں کو بلی کا لقمہ بنتے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی محبت برداشت نہیں کرتی، اس کی مامتا برداشت نہیں کرتی، وہ سمجھتی ہے کہ بلی پہلی میرے جان لے گی اور میرے بعد میرے بچوں کو ہاتھ لگائے گی۔ ماں کے دل کی محبت کا اندازہ لگائیے۔ انسان تو بالآخر انسان ہے، عقل، دید و دانش رکھنے والا ہے، تو ایک عورت کے دل میں بچے کی کتنی محبت ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جوان بچیاں اس بات کو نہیں سمجھ سکتی جب تک وہ زندگی کے اس حصے میں نہ پہنچے جب خود ماں بنے، تب ان کو محسوس ہوگا ماں کی محبت کیا چیز ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں ودیعت کر دی، کیونکہ اس نے پرورش کرنی تھی، اس نے بچوں کو پالنا تھا۔
ماں کے دل میں ایسی محبت ہے کہ وہ بچوں کو اپنے اوپر ہر معاملے میں ترجیح دیتی ہے۔ ایک بچی جس کی شادی کو چند سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، اپنے گھر میں غمگین بیٹھی مصلے پہ رو رہی ہوگی، دعائیں مانگے گی اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اگر کوئی اس بچی سے پوچھے کہ تمہیں اللہ نے حسن و جمال عطا کیا، اچھی تعلیم عطا کی، محبت کرنے والا خامد عطا کیا، مال و دولت کے ڈھیر عطا کیے، دنیا کی عزتیں عطا کی، ہر نعمت تمہارے پاس موجود ہے، کیوں پریشان ہو؟ وہ جواب دے گی کہ ایک نعمت ایسی ہے جو ان سب سے بڑی ہے، میں اللہ سے وہ مانگ رہی ہوں۔ یہ حج پہ جائے گی تو طواف کعبہ کے بعد اولاد کی دعائیں کرے گی، مقام ابراہیم پہ سجدے کرے گی تو اولاد کی دعائیں کرے گی، غلاف کعبہ کو پکڑے گی تو اولاد کی دعائیں کرے گی، تہجد کی نماز پڑھے گی تو اولاد کی دعائیں کرے گی، کبھی لیلۃ القدر میں جاگنا نصیب ہوا اولاد کی دعائیں کرے گی، کسی نیک بزرگ کی محفل میں جانے کا اتفاق ہوا اولاد کی دعائیں کرے گی۔ آخر یہ کیسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مغموم ہے، پریشان ہے؟ حالانکہ یہ بچی جانتی ہے کہ جب میں ماں بننے لگوں گی تو 9 مہینے کا عرصہ میری بیماری میں گزرے گا، نہ میرا دل کچھ کھانے کو چاہے گا، جو کھاؤں گی کئی مرتبہ وہ بھی باہر نکل آئے گا، مجھے بھوک برداشت کرنی پڑے گی، بیماروں جیسی زندگی گزارنی پڑے گی، مگر اس کے دل میں ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ اس سب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ جب وضع حمل کا وقت آتا ہے تو عورت کو اس قدر تکالیف ہوتی ہیں کہ اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے، بچہ سیزیرین بھی ہو سکتا ہے، والدہ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ اس مشقت کو اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اسے یہ بھی پتا کہ جب بچہ ہو جائے گا تو 2 سال کے لیے مجھے راتوں کو نہیں سونے کا موقع ملے گا، میں سارا دن بچے کے کام کروں گی اور رات کو بھی بچے کی خاطر جاگوں گی۔ اس کو اپنی سلیپ لیس نائٹس کا پتہ ہوتا ہے، اس کو یہ بھی معلوم کہ میرے بچے کی خدمت مجھے چند گھنٹے نہیں 24 گھنٹے کرنی پڑے گی، مگر اس کی وہ خادمہ بننے کے لیے تیار ہے۔ آخر کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں اولاد کی محبت ڈال دی۔ ڈاکٹروں کو چیک اپ کروائے گی، کسی سے پڑھنے کا عمل لے گی، رات کی تنہائیوں میں قرآن پڑھ پڑھ کے اللہ سے مانگے گی۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہ اولاد کی محبت ہے۔ اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کی زندگی میں تو تبدیلی آ جاتی ہے، یہ اپنے آپ کو بیچاری بھول جاتی ہے، ہر وقت بچے کی فکر لگی ہے، کبھی اسے پلا رہی ہے، کبھی سلا رہی ہے، کبھی پہنا رہی ہے، کبھی بہلا رہی ہے، ہر وقت اس کی سوچیں بچے کے بارے میں، ہر وقت اس کی فکر بچے کے بارے میں۔ بچے کو خوش دیکھ کے یہ خوش ہو جاتی ہے اور بچے کو دکھی دیکھ کے یہ غمزدہ ہو جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد محبتوں کے پیمانے بدل گئے۔ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار اس کے بچے کو پیار نہ کرے تو یہ اسے اپنا نہیں غیر سمجھے گی، اور اگر کوئی غیر عورت اس کے بچے سے محبت کا اظہار کرے گی تو یہ اسے اپنا سمجھے گی۔ بچے کی جدائی سے برداشت ہو نہیں سکتی۔ کبھی اپنے بہن کے گھر بچے کو بھیج دیا، تھوڑی دیر کے بعد فون کرتی ہے کہ جلدی پہنچا دیں، اور جب بچہ اس کی گود میں آتا ہے یہ سمجھتی ہے کہ ساری دنیا کی خوشیاں میری گود میں آ گئیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ بچے کی محبت ہے جو اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں ڈال دی۔
یہ پہلے بچے کو کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے، پہلے بچے کو پلاتی ہے پھر خود پیتی ہے، پہلے بچے کو سلاتی ہے بعد میں خود سوتی ہے۔ سارا دن اس نے کام کیا، تھکی ہوئی تھی، آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی، جیسے ہی لیٹی بچے نے رونا شروع کر دیا۔ یہ بچے کو اٹھا کے بیٹھ جائے گی، اپنے آرام کو قربان کر دے گی۔ اگر بچے کو اس کی گود میں نیند آ گئی تو وہیں بیٹھی رہے گی، ہاتھ کی حرکت بھی نہیں کرے گی۔ دل میں یہ آئے گا میری حرکت سے بچہ جاگ نہ جائے۔ یہ خود بھی تھکی ہوئی تھی، جاگ رہی ہے، لیکن بچے کے جاگنا اس کو گوارا نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اولاد کی محبت ماں کے دل میں ڈال دی۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بچہ جوان ہو گیا، کام کرنے باہر نکلا، رات کو آنے میں دیر ہو گئی، گھر کے سب لوگ اپنے وقت پہ کھانا کھا لیں گے، ایک ماں ہوگی جو انتظار میں رہے گی۔ بیٹی بھی کہتی ہے امی کھانا کھا لو، میاں بھی کہتا ہے کہ کھانا کھا لو، یہ کہے گی نہیں میں بعد میں کھاؤں گی۔ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے معلوم نہیں میرے بیٹے کو کھانا ملا ہوگا یا نہیں، جب میں اسے دیکھوں گی پھر وہ بھی کھائے گا، میں بھی تب کھاؤں گی۔ سارے گھر کے لوگ سو جاتے ہیں، یہ ماں بستر پہ کروٹیں بدل رہی ہوتی ہے، کبھی دروازے کو دیکھتی ہے، کبھی فون کی گھنٹی سننے لگتی ہے، میرے بچے کا کہیں سے پیغام آئے، دل گھبراتا ہے، اٹھ کے مصلے پہ بیٹھ جاتی ہے، دوپٹہ آنکھوں سے تر کر لیتی ہے، اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، خیریت سے واپس آ جائے۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہ ماں کے دل میں اولاد کی محبت ہے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے سب لوگ نیکوں سے محبت کرتے ہیں، ایک ماں کی ذات ایسی ہوتی ہے جو بری اولاد سے بھی محبت کرتی ہے۔ خامن ناراض ہو رہا ہے، تمہارے پیار نے بچوں کو بگاڑ دیا، یہ کہے گی یہ تو مقدر تھا ان کا، میں کیا کروں، آخر میرا تو بچہ ہے۔ باپ غصے میں کہہ جائے گا بچے کو کہ گھر سے چلے جاؤ، ماں کبھی اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتی۔ یہ نیک اولاد سے بھی محبت کرتی ہے اور اپنی گناہگار اولاد سے بھی محبت کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے دل کو ممتا سے بھر دیا۔ یہ وہ نعمت ہے جو بازار سے نہیں مل سکتی۔ ممتا وہ نعمت ہے کہ جس کی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا، اور اس کو ماں کے سوا کوئی دوسرا سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شریعت میں ماں کا بڑا مقام بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوتی ہے۔ جو محبت کی نظر اپنی والدہ کے چہرے پر ڈالتا ہے، اللہ رب العزت ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی جو بار بار محبت عقیدت سے دیکھے، فرمایا جتنی بار دیکھے گا اتنی بار حج یا عمرے کا ثواب پائے گا۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کو بوسہ دینا کعبے کی دہلیز کو بوسہ دینے کے برابر ہے، اس لیے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے ماں کی دعائیں لے لی، جس نے ماں کی خدمت کر لی، ماں کے دل کو راضی کر لیا۔ ایک ولی کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ رب العزت نے الہام فرمایا اے میرے پیارے، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اب ذرا سنبھل کے زندگی گزارنا۔ ماں کی دعائیں اولاد کے گرد پہرا دیتی ہیں۔ اولاد کو نہیں پتا ہوتا ماں کب کب کہاں کہاں بیٹھی دعائیں دے رہی ہوتی ہے۔ یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے، پھر بھی اولاد کے لیے رحمت شفقت کا سایہ ہوتی ہے۔
ہمیشہ اولاد کا اچھا سوچتی ہے، بلکہ اولاد کی طرف سے تکالیف بھی پہنچے تو جلدی معاف کر دیتی ہے۔ دنیا میں ماں سے زیادہ جلدی معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ اپنے بچے کی تکلیف دیکھ نہیں سکتی، اسی لیے ماں کا حق 3 بار بتایا، چوتھی بار والد کا حق بھی بتایا، اس لیے کہ ماں بچے کی پیدائش میں مشقت اٹھاتی ہے اور باپ کا حصہ شہوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں کا نطفہ رحم کے زیادہ قریب ہوتا ہے کہ سینے سے آتا ہے، باپ کا نطفہ پشت سے دور سے آتا ہے، اس لیے ماں کے دل میں اولاد کی محبت اللہ نے زیادہ ڈالی۔